ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین وَأَئِمَّةِ الْمَعْصُومِينَ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ۔ الحمد للہ رب العالمین۔ الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وسیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا ومولانا ابی القاسم محمد وآل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وولایتہم وشجاعتہم وسخاوتہم وعظمتہم وجلالتہم وعطشہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید وفرقان الحمید وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ۔ صلوات بھیج دے عظمت محمد۔ بزرگان مذہب و ملت، برادران ایمانی، ماتم داران سرکار سید الشہداء، اہل عزا، اہل ولا، یعنی دعائے جناب سیدہ، کرم ہے چہردہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کا، اور خصوصی صدقہ ہے ام العقول، ام الائمہ، ام الانوار، ام ابیہا، یعنی بنت جناب رسول الثقلین، مادر حسنین کریمین شریفین نجیبین نیرین، زوجہ فاتح بدر و حنین، یعنی شہزادی کونین جناب زہرا صلوات اللہ علیہا۔ عزیزان گرامی، بڑی طویل و عریض گفتگو نہیں ہوگی، اور آپ کی خدمت میں اولاً میں عرض کر دوں کہ میری بھی طبیعت جو ہے کافی علیل تھی، اور کافی علالت کے بعد جو ہے اس مجلس کو خطاب فرما رہا ہوں، یہ سوچ کر کے مولائے متقیان کے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے جناب کمیل۔ مولائے متقیان نے انہیں ایک دعا تعلیم فرمائی، وہ دعا مشہور ہوئی دعائے کمیل کے نام سے۔ اس میں ایک فقرہ ہے، وَمَنِ اسْمَهُ دُعَا وَذِكْرُهُ شِفَاء، ہمارا ہی نام دعا ہے اور ہمارا ہی ذکر شفا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ فرش عزا ہے، یہ فرش عزا کی بلندی ہے، اور یہ فرش عزا پہ آپ کا آنا۔ دیکھیے، میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کروں، جب یہ فرش بچھتا ہے تو کوئی آئے یا نہ آئے، وہ بی بی سب سے پہلے آتی ہے،
اب جملہ مجلس کا پہلا جملہ ہے، چاہے جیسے استقبال کیجئے گا، وہ بی بی سب سے پہلے آتی ہے، ارے جس کے سر کی ردا رسالت کے لیے شفا ہوتی ہے۔ عزیزان گرامی، اور دیکھیے آیت اللہ ہاشم بحرانی سے پوچھا گیا کہ کائنات کا سب سے بڑا منصب کون سا ہے؟ بھائی اس کے بعد عزیزان گرامی گفتگو کا آغاز کر دوں گا بلا تمہید کے کہ ہاشم بحرانی سے، آیت اللہ ہاشم بحرانی سے پوچھا گیا کہ کائنات کا سب سے بڑا منصب کون سا ہے؟ اگر مولا کے چاہنے والے تشریف فرما ہے خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ ہاشم بحرانی نے کہا کہ کائنات کا سب سے بڑا منصب ہے حسین کا عزادار بن جانا۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ آپ کوئی بھی منصب حاصل کر لو، آئی ایس بن جاؤ، پی سی ایس بن جاؤ، ڈی ایم بن جاؤ، ایس ایس پی بن جاؤ، کلیکٹر بن جاؤ، جج بن جاؤ، رپورٹر بن جاؤ، کائنات کا کتنا ہی بڑا منصب حاصل کر لو، لیکن تم مادر شبیر کو بلا نہیں سکتے۔ بھائی توجہ چاہتا ہوں، بھائی کائنات کا سب سے بڑا منصب ہے، آیت اللہ ہاشم بحرانی کا جملہ ہے، آیت اللہ ہاشم بحرانی کہتے ہیں کائنات کا سب سے بڑا منصب ہے حسین کا عزادار بن جانا۔ یہاں تم حسین کا عزادار بنے، یہاں تم نے فرش بچھایا، ارے شبیر کی ماں یہاں پر چلی آئی۔ یہ ہے عزیزان گرامی فرش عزا کی رفت۔ اور دیکھیے میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف، اور ایک گزارش کرتا ہوں کہ سب سے پہلے کہ دیکھیے ہم الحمدللہ بلا فصل کے ماننے والے ہیں، ہمارے درمیان میں یہ فاصلہ اچھا نہیں لگتا، لہٰذا ایک صلوات بھیجتے ہوئے آگے تشریف لے آ جائیں۔ عزیزان گرامی، میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف اور سعادت حاصل کیا اور جسے عنوان سخن قرار دیا، یہ قرآن مجید کے سورہ الصف کی آخری آیت ہے۔ ارشاد خدا بندی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے صاحبان اسلام اور ایمان تم اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ اے صاحبان اسلام اور ایمان تم اللہ کے مددگار بن جاؤ، یعنی وہ خدا جو قادر و قدیر ہے، وہ خدا جو رحمان و رحیم ہے، وہ خدا جو حی ہے، وہ خدا جو باقی ہے۔ ہم جیسے فانیوں سے، ہم جیسے حقیروں سے، ہم جیسے تہہ دستوں سے، ہم جیسے ناداروں سے ارشاد فرما رہا ہے کہ اے صاحبان اسلام اور ایمان تم اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ عزیزان گرامی، میں دست ادب جوڑ کر کے کہوں گا یا الہ العالمین، یا رب العالمین، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ہم اور تیرے مددگار بن جائیں؟ عزیزان گرامی، کیونکہ تو خود ہی ارشاد فرما رہا ہے انتم الفقراء، تم فقیر ہو، تم حقیر ہو، تم تہہ دست ہو، تم نادار ہو، تم کمزور ہو، تم ناتوا ہو۔ اور پھر تیری ہی ذات تو آگے بڑھ کے ارشاد فرما رہی ہے کلو من الیہا فان، جو کچھ بھی اس دھرتی کے سینے پر ہے یا جو کچھ بھی اس عالم میں موجود ہے، توجہ چاہتا ہوں، جو کچھ بھی اس دھرتی کے سینے پر ہے یا جو کچھ بھی اس عالم میں موجود ہے اس کے لیے فنا ہی فنا ہے۔ تو ہم فانی، ہم حقیر، ہم محتاج، ہم تہہ دست تجھ جیسے قادر و قدیر کے مددگار کیسے بن سکتے ہیں؟ عزیزان گرامی سوال ہے نا، دیکھیں ممبر سے آنے سے پہلے موضوع دیا گیا ہے، انشاءاللہ میں موضوع پہ گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا کہ یہ سوال ہے نا کہ ہم اللہ کے مددگار کیسے بن جائیں؟ تو جو خدا قادر و قدیر ہے وہ خدا رحمان و رحیم بھی ہے۔ اس نے رحمان و رحیم ہوتے ہوئے اس سوال کا جواب اسی آیت میں ارشاد فرمایا، ارشاد خدا بندی ہے، آیت آگے بڑھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحوارین من انصاری الی اللہ۔ بھائی توجہ چاہتا ہوں کہ جیسے جناب عیسیٰ نے، جناب مریم کے بیٹے جناب عیسیٰ نے اپنے حواریوں سے، اپنے موالیوں سے، اپنے صحابیوں سے یہ کہا تھا کہ تم میں سے کون ہے ایسا جو اللہ کی رضا چاہتے ہوئے مجھ نبی کی مدد کا وعدہ کرے؟
بہت توجہ چاہتا ہوں. دیکھیں صاحبہ نے یہاں پر پڑھے لکھے افراد اور ویل ایڈوکیٹڈ افراد یہاں تشریف فرما ہے. کیا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے میرے مددگار بن جاؤ. اور آیت آگے بڑھی کہ جناب عیسیٰ یہ اپنے صحابیوں سے کہہ رہے ہیں کہ تم میں سے کون ہے ایسا جو اللہ کی رضا چاہتے ہوئے مجھ نبی کی مدد کا وعدہ کرے. بہت توجہ چاہتا ہوں, مجھ نبی کی مدد کا وعدہ کرے. من انصاری اللہ, بہت توجہ, من انصاری اللہ, تم میں سے کون ہے ایسا جو حصول رضائے رب کی خاطر مجھ نبی کی مدد کا وعدہ کرے. بھائی یہ قرآن ہے, قرآن کوئی روایت نہیں ہے, آیت ہے, آیت. یہ آیت اسٹیٹس دکھا رہی ہے کہ جناب عیسیٰ صاحب شریعت نبی, جناب عیسیٰ صاحب شریعت, صاحب کلمہ و کتاب و امت نبی اپنی امت سے کہہ رہا ہے کہ تم میں سے کون ہے ایسا جو اللہ کی رضا چاہتے ہوئے مجھ نبی کی مدد کا وعدہ کرے. بھائی عیسیٰ کیا ہیں؟ عیسیٰ صاحب نبوت ہیں, عیسیٰ صاحب کتاب و کلمہ و امت ہیں. لیکن آیت اسٹیٹس دکھا رہی ہے کہ نبی امتیوں سے مدد طلب کر رہا ہے, نبی امتیوں سے مدد طلب کر رہا ہے. ارے بھیا یہ آیت ہے, آیت. اگر نبی امتیوں سے مدد طلب کرے تو اس میں حیرت نہیں, اگر نبی کے امتی علی سے مدد کرے, مدد مانگے, تو اس میں منہ بگڑ جاتا ہے. سرکار اس میں منہ بگڑ جاتا ہے. اور یہ کہتے ہیں کہ صاحب ان کو یہ لمحے بھر کے لیے ان کو ٹھوکر لگی تو انہوں نے کہا یا علی مدد. ان کو ٹھوکر لگی, ان کو ذرا سی پریشانی ہوئی, کہا یا علی مدد. عزیزان گرامی دیکھیے آپ نے سمجھا ہی نہیں ہے, آپ نے مقام محمد اور مقام علی کو سمجھا ہی نہیں ہے. میں جملہ کہہ رہا ہوں, آپ نے مقام محمد اور مقام علی کو سمجھا ہی نہیں. کیوں؟ اس لیے کیونکہ یہ ہے نور. یہی کہتے ہیں نا کہ بھائی ٹھوکر لگی, آپ نے ترنت کہا یا علی مدد. ایک سلوات بھیج دے ظفر صاحب آگے تشریف لائیں. بھائی ذرا سی ٹھوکر لگی, آپ نے کہا یا علی مدد. ان کو ذرا سی پریشانی ہوئی, کہا یا علی مدد. ان کے مولا اتنی جلدی نجف اشرف سے کیسے تشریف لے آ جاتے ہیں؟ بھائی آپ نے مقام محمد اور مقام اہل بیت کو سمجھا ہی نہیں. مولا کیا فرما رہے ہیں؟ رسول خدا کی حدیث ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, نورنا یکسلو من نور ربنا. پروردگار عالم نے اپنے نور سے میرے نور کو جدا کیا. بھائی توجہ چاہتا ہوں, اپنے نور سے میرے نور کو جدا کیا. تو عزیزان گرامی جو اس کے نور سے جدا ہوگا تو اس کے تمام تر صفات لے کر نکلے گا, تمام تر صفات لے کر کے نکلے گا. اب یہ ہے کہ مردے کو زندہ کیسے کیا جائے گا؟ کریں گے یہ ثابت ہوگی وحدانیت, کریں گے یہ ثابت ہوگی وحدانیت. کیا ہے کہ ذرا سی بھی ٹھوکر لگی, انہوں نے کہا یا علی مدد. اتنی ان کے مولا اتنی جلدی کیسے تشریف لے آ جاتے ہیں؟ سب سے پہلے تو ایک جملہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ دیکھیے کہ آپ اعتراض کرتے ہیں ہمارے مولا کیسے ہماری جو ہے نصرت کو آ جاتے ہیں. تو سرکار منبر کے فراز سے آپ کی تسلی اور آپ کی تشفی کے لیے میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھو سنو, ہمارے مولا ہماری نصرت کو نہیں آتے. آپ خاموش ہوئے, آپ کا خاموش ہونا بجا بھی ہے, اور انشاءاللہ اگلے جملے میں یہ خاموشی ٹوٹ جائے گی اور طوفان میں بدل جائے گی. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے مولا کیسے نصرت؟ ہم نے کہا ہمارے مولا ہماری نصرت کو نہیں آتے, لیکن ایک بات یاد رکھنا, ہمارا مولا وہ ہے جو انبیاء کی مدد کے لیے آتا ہے, اور ہماری نصرت کے لیے تو ان کا نام ہی کافی ہے. صلوات بھیج دے عظمت محمد والے محمد پر. یا علی ہمارے لیے تو ان کا نام ہی کافی ہے. کیوں عزیزان گرامی؟ یہ نام اسم اعظم ہے, یہ نام اسم اعظم ہے. اسے تنہائی میں لیجئے تو قلب کو سکون ملتا ہے, اور بھیڑ میں لیجئے تو عزتیں بچ نہیں بلکہ معراج پا جاتی ہیں.
یہ نام وہ نام ہے عزیزان گرامی. تو کیا ہے کہ اتنی جلدی کیسے آ جاتے ہیں؟ تو کیا ہے رسول نے کیا فرمایا؟ نورنا یکسلو من نور ربنا، پروردگار عالم نے اپنے نور سے میرے نور کو جدا کیا. بہت توجہ چاہتا ہوں ظفر بھائی ترقی کرتا ہے مادہ، یہ ہے نور. ترقی کرتا ہے مادہ، یہ ہے نور. اور نور کی حد کوئی معین نہیں کر سکتا ہے. نور کی حد کوئی معین نہیں کر سکتا. کہتے ہیں کہ کتنی جلدی تشریف لے آئے. میں اس پڑھے لکھے مجمع سے، تحد نظر مجمع ہے، اس سے میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جب جناب ابراہیم نے اسماعیل کے گرے پہ چھری رکھی تو مجھے آپ انصاف سے بتائیے کیا جبریل صحیح وقت پر پہنچ گئے تھے؟ بھائی مجھے بتائیے نا، کیا جبریل صحیح وقت پر پہنچ گئے تھے؟ تو آپ کہیں گے صاحب اگر جبریل صحیح وقت پر نہ پہنچتے تو اسماعیل بچتے کیسے؟ ہائے ہائے یا علی. بھائی تھوڑا سا توجہ چاہتا ہوں. اگر صحیح وقت پر نہ پہنچتے تو اسماعیل بچتے کیسے؟ تو اس کا مطلب کہ جبریل صحیح وقت پر پہنچ گئے تھے. تو اب مجھے عالم اسلام یہ مل کے بتائے کہ بھائی جبریل کس رفتار سے آئے تھے؟ کہ بھائی ہم ان کی رفتار کا تعاقب نہیں کر سکتے، اس کی رفتار کو فالو نہیں کر سکتے، اس کی سپیڈ کو ہم ماپ نہیں سکتے، میجر نہیں کر سکتے. ہم نے کہا کیوں؟ کہا اس لیے کیونکہ وہ ہے نور. ہائے ہائے، اس لیے کیونکہ وہ ہے نور. یعنی نور کی رفتار کا کوئی تعاقب نہیں کر سکتا، کوئی فالو نہیں کر سکتا. اب میرا سوال یہ ہے، مجھے بتائیے یہ ہے علی، یہ ہے جبریل، ان دونوں میں آپس میں رشتہ کیا ہے؟ تو آپ کہیں گے کہ ایک استاد ہے ایک شاگرد ہے. ارے عقل کے اندھو، جب شاگرد اتنی جلدی پہنچ سکتا ہے تو استاد کیوں نہیں؟ اور سلوات دے. عزیزان گرامی یہ ہے نور. اچھا کیا ہے آیت کیا کہہ رہی ہے؟ آیت کہہ رہی ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے مددگار بن جاؤ. اور جناب عیسیٰ اپنے صحابیوں سے کہہ رہے ہیں کہ تم میں سے کون ہے ایسا جو اللہ کی رضا چاہتے ہوئے مجھ نبی کی مدد کا وعدہ کرے. تو صحابیوں کا جواب بھی اسی آیت میں کوٹ کیا قرآن نے. قال الحواریون نحن انصار اللہ. صحابی کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کے مددگار ہیں. بھائی آپ غور نہیں کر رہے ہیں. جناب عیسیٰ نے کیا کہا تھا کہ تم میں سے کون ہے ایسا جو اللہ کی رضا چاہتے ہوئے مجھ نبی کی مدد کا وعدہ کرے. اور صحابی کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم اللہ کے مددگار ہیں. صحابیوں کو جواب کیا دینا چاہیے تھا؟ بھائی صحابیوں کو جواب یہی دینا چاہیے تھا، یا نبی اللہ، یا اے صاحب معجزہ نبی، ہم آپ کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر کے آپ کے ناصر اور آپ کے مددگار ثابت ہوں گے. لیکن صحابی کیا کہہ رہے ہیں؟ صحابی نبی کہہ رہے ہیں میری مدد کا وعدہ کرو. صحابی کہہ رہے ہیں ہم اللہ کے مددگار ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم اللہ کے مددگار ہیں. اور کس کے سامنے کہہ رہے ہیں؟ نبی کے سامنے کہہ رہے ہیں. نبی انہیں ٹوکتا نہیں، نبی ان سے خفا نہیں ہوتا، نبی ان سے برہم نہیں ہوتا. نبی کا چپ ہو جانا اور اللہ کا ان کے قول کو آیت کی شکل میں ڈھال کر کے قرآن کا جز بنانا قیامت تک کے لیے اس بات کی دلیل بن گیا کہ جو بھی اپنے زمانے کے نبی کا مددگار ہوتا ہے وہ فقط نبی کا مددگار نہیں ہوتا، وہ اللہ کا مددگار ہوتا ہے. وہ اللہ کا مددگار ہوتا ہے. رفتہ رفتہ میں منزل پہ آ رہا ہوں عزیزان گرامی. وہ اللہ کا مددگار ہوتا ہے جو بھی اپنے زمانے کے. یہ آیت کہاں کی ہے؟ یہ آیت سورہ الصف کی ہے. سورہ الصف کی آخری آیت کا نتیجہ یہ ہے کہ جو بھی اپنے زمانے کے نبی کا مددگار ہوگا وہ اللہ کا مددگار ہوگا. قبلہ وہ اللہ کا مددگار ہوگا. تو اب عزیزان گرامی ہمیں یہ تلاش کرنا ہے کہ اللہ کا مددگار کون ہوگا، اللہ کے مددگار کی کوالٹی کیا ہوگی.
اللہ کے مددگار کی اسپیشلٹیز کیا ہوگی، اللہ کے مددگار کی خصوصیت کیا ہوگی؟ تو ارشاد خداوندی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وما کنت متخذ المضلین عضدا، سورہ کہف کی آیت ہے، ارشاد خداوندی ہے وما کنت متخذ المضلین عضدا، میں اللہ کسی ضال کو، میں اللہ کسی مضل کو، میں اللہ کسی گمراہ کو، میں اللہ کسی بھٹکے ہوئے کو، میں اللہ کسی کافر اور مشرک کو اپنا مددگار نہیں بناتا۔ یا علی یا علی یا علی۔ بھائی جملہ میں نے آہستے سے کہا تھا، آپ نے اسے ویسے ہی سن لیا کہ میں اللہ کسی کافر اور مشرک کو، گمراہ کو، بھٹکے ہوئے کو اپنا مددگار نہیں بناتا۔ میں نے آپ کی خدمت میں تمہید کے طور پر 2 آیت پیش کی، پہلی آیت سورہ الصف کی اور دوسری آیت سورہ الکہف کی۔ بھائی سورہ الصف کی آیت کا نتیجہ کیا ہے کہ جو بھی اپنے زمانے کے نبی کا مددگار ہوگا وہ فقط نبی کا مددگار نہیں ہوگا بلکہ اللہ کا مددگار ہوگا، اور سورہ الکہف کی آیت میں کیا ہے کہ اللہ کا جو بھی مددگار ہوگا وہ کافر اور مشرک نہیں ہوگا۔ تو اس کا مطلب دونوں آیاتوں کو ملا کر کے نتیجہ برآمد کیجئے، تو بھائی نتیجہ کیا نکلے گا؟ بھائی نتیجہ یہی تو نکلے گا کہ جو بھی اپنے زمانے کے نبی کا مددگار ہوگا وہ کافر نہیں ہوگا۔ بھائی نتیجہ یہی تو نکلے گا کہ جو بھی اپنے زمانے کے نبی کا مددگار ہوگا وہ عزیزان گرامی کافر نہیں ہوگا۔ بھائی 2 آیات ہیں اور دونوں آیات کی ذیل میں نتیجہ نکالیے۔ بھائی نتیجہ کیا برآمد ہوگا کہ جو بھی اپنے زمانے کے نبی کا مددگار وہ اللہ کا مددگار، اللہ کا مددگار کبھی کافر اور مشرک نہیں ہو سکتا۔ بھائی نتیجہ صاف ظاہر ہے نا کہ جو اللہ کا مددگار ہوگا نہ وہ کافر ہوگا، نہ وہ مشرک ہوگا، نہ وہ بے دین ہوگا۔ اب اگرچہ اپنی مادیت کے محلات کو تعمیر کرتے ہوئے، اپنے ذاتی اغراض و مقاصد کو پیش نظر رکھتے ہوئے، یا کسی درباری فیصلے کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اسے کافر کہے گا تو قرآن کے فیصلے کا منکر بنے گا، اور قرآن کے فیصلے کا انکار کرنے والا مسلمان نہیں ہوتا ہے، کافر ہوتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ۔ تو جو بھی اپنے زمانے کے نبی کا مددگار ہوگا وہ اللہ کا مددگار ہوگا۔ میں نے آپ کی خدمت میں ایک جملہ کہا ہے اور اس مجلس سے یہ جملہ جو ہے دور تک جانا چاہیے، ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں کہ جو بھی قرآن کے فیصلے کا انکار کرے گا وہ مسلمان نہیں ہوگا بلکہ کافر ہوگا۔ آپ کہیں گے سرکار اس کی دلیل، تو میں بہت پیچھے نہیں لے کے جاؤں گا، 2022 میں اس کی دلیل دوں گا کہ بھائی قرآن کے فیصلے کا انکار ایک وسیم نامی شخص نے کیا تھا۔ ہائے 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 میرا محترم مجمع، بھائی قرآن کے فیصلے کا انکار وسیم نامی شخص نے کیا تھا، آج وہ کافر ہو گیا۔ عزیزان گرامی، جو بھی اپنے زمانے کے نبی کا مددگار وہ اللہ کا مددگار، اور اللہ کا مددگار کبھی کافر اور مشرک نہیں ہو سکتا۔ صحیح بخاری سے لے کے مسلم شریف تک، مسلم شریف سے لے کے کندی شریف، کندی شریف سے لے کے ابن ماجہ شریف تک، سب نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ حضرت عبد المطلب کے بعد ہمارے رسول کا حافظ، ہمارے رسول کا محافظ، ہمارے رسول کا نگہبان، ہمارے رسول کا پاسبان، قدم قدم پہ ہمارے رسول کو بچانے والا کون؟ جناب ابو طالب۔
نہیں، آپ اتنی جو ہے کہ میرے بزرگان مجھے داد دے رہے ہیں، ان کی ضیافت ایمانی کے لیے ایک جملہ کہہ دوں نوجوانوں کے لیے کہ دیکھیے، بے سایہ نبی پر جو ذات سایہ فگن بن جائے اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ مل کے بے سایہ نبی پر جو ذات سایہ فگن بن جائے اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ عزیزان گرامی، اس ذات کا حوالہ ہے، اس ذات کا حوالہ ہے جناب ابو طالب، جس نے رسول کی حفاظت کی اور سب نے اپنی کتابوں میں لکھا، اور کتاب کا نام سیرت ابن ہشام۔ لیجئے وہاں سے جناب ابو طالب کا ایک شعر لے کے پڑھ رہا ہوں، اس کتاب سے سیرت ابن ہشام سے ایک شعر جناب ابو طالب کا لے کے پڑھ رہا ہوں۔ جناب ابو طالب نے اپنے بیٹے محمد کو سارے کافروں کے درمیان جب دیکھا تو جناب ابو طالب نے ایک شعر کہا، کیا کہا؟ واللہ لیسلو الیک بجمعہم حتی وسدا فی تراب دفینہ۔ بیٹا محمد، یہ عرب کے سارے کافر، شعر چاہے جیسے سنیے گا، یہ کسی شاعر کا شعر، یہ کسی عام شاعر کا شعر نہیں ہے، یہ اس کا شعر ہے جس نے نعت کی ابتدا کی ہے، یہ اس کا شعر ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ واللہ لیسلو الیک بجمعہم حتی وسدا فی تراب دفینہ۔ بیٹا محمد، یہ سارے عرب کے کافر اس وقت تک تیرا ایک بال بھی باقا نہیں کر سکتے جب تک ابو طالب زندہ زمین میں دفن نہ کر دیا جائے۔ آئے سبحان اللہ! جب تک ابو طالب زندہ زمین میں دفن نہ کر دیا جائے۔ یہ سرکار میں نے پڑھا ہے شعر، اب دے رہا ہوں دلیل۔ دلیل کیا ہے؟ کہ جب تک ابو طالب زندہ رہے اللہ نے اپنے حبیب کو ہجرت کا حکم ہی نہیں دیا۔ نہیں، بات واضح نہیں ہوئی عزیزان گرامی۔ جب تک ابو طالب زندہ رہے مکے کی سرزمین پر اللہ نے اپنے حبیب کو ہجرت کا حکم ہی نہیں دیا۔ بات واضح نہیں ہوئی۔ پہلے پڑھتا ہوں آپ کی خدمت میں آیت۔ سن 10 ہجری رسول آخری حج کر کے ابھی مدینہ جانا ہی چاہ رہے تھے۔ غدیر سے پہلے ایک مقام جوفا پر ایک آیت نازل ہوئی۔ وہ آیت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ اے میرے حبیب، علی کی ولایت کا اعلان کر دو، میں تمہیں لوگوں کے شر سے محفوظ رکھوں گا۔ یہ ہے آیت۔ اب میں آپ سے یہ اس محترم مجمع سے، اور دیکھیے یہاں پر مولانا حضرات تشریف فرما ہے، ذویل اکرام تشریف فرما ہے، اب مجھے یہ بتائیے جب یہ آیت اتری تو اس وقت صحابہ کی تعداد کتنی تھی؟ اس وقت جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس وقت صحابہ کی تعداد کتنی تھی؟ بھائی 1,24,000، 1,40,000، بقیہ کتابوں میں لکھا ہے 2 لاکھ، 2.25 لاکھ۔ چلیے ہم مان لیتے ہیں، ہم تسلیم کر لیتے ہیں، ہم سپوز کرتے ہیں کہ 2 لاکھ صحابہ موجود تھے۔ کتنے؟ 2 لاکھ صحابہ موجود تھے۔ پھر بھی اللہ کہہ رہا ہے واللہ یعصمک من الناس، میں تمہیں لوگوں کے شر سے محفوظ رکھوں گا۔ بھائی 2 لاکھ صحابہ کی موجودگی میں اللہ وعدہ کر رہا ہے نا کہ میں تمہیں لوگوں کے شر سے محفوظ رکھوں گا۔ 2 لاکھ صحابہ ہیں، بات نہیں واضح ہوئی۔ اپنے نوجوان بھائیوں کے لیے میں عرض کر دوں واپس سے کہ دیکھیے 2 لاکھ صحابہ نبی کی پشت پر، نبی کی کمک کے لیے، نبی کی مدد کے لیے، نبی کی نصرت کے لیے، نبی کی یاری کے لیے موجود ہیں۔ پھر بھی اللہ کہہ رہا ہے واللہ یعصمک من الناس۔ بھائی اللہ کو یہ بات کہنی چاہیے تھی کہاں پر؟ مکے میں کہنی چاہیے تھی۔ وہاں نبی اکیلا تھا، وہاں نبی تنہا تھا۔ بھائی آپ کی سماعتیں مولا آپ کو سلامت رکھیں، بہت ہی اچھا سن رہے ہیں آپ۔ بھائی وہاں پر نبی اکیلے ہیں، بھائی وہاں پر نبی تنہا ہے،
کفار کا نرغہ ہے، ہمارا پیغمبر اکیلا ہے۔ اللہ کو وہاں کہنا چاہیے تھا واللہ یعصمک من الناس، لیکن اللہ وہاں نہیں کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے غدیر کے میدان میں جہاں 2 لاکھ صحابہ موجود ہیں۔ بھئی اللہ کو تو وہاں کہنا چاہیے تھا نا، اے میرے طٰہٰ، اے میرے یاسین، اے میرے مزمل، اے میرے مدثر، اے میرے بشیر، اے میرے نذیر، اے خلق اول، اے نور اول، اے سردار انبیاء، اے امام الانبیاء۔ تبلیغ کرتے وقت گھبرانا نہیں، تبلیغ کرتے وقت پریشان نہیں ہونا، تبلیغ کرتے وقت خوف زدہ نہیں ہونا۔ واللہ یعصمک من الناس، لیکن عزیزان گرامی جہاں 2 لاکھ صحابہ موجود ہیں، اللہ وہاں وعدہ کر رہا ہے جہاں میرا نبی اکیلا ہے وہاں اللہ وعدہ نہیں کر رہا ہے۔ اللہ کرے میرا جملہ آپ کی مقدس سماعتوں تک پہنچ جائے، بھائی وہاں وعدہ کرنا اور یہاں وعدہ نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ 2 لاکھ صحابہ کی نصرت ایک طرف، اکیلے ابو طالب کی نصرت ایک طرف۔ ماننا پڑے گا عزیزان گرامی، 2 لاکھ صحابہ کی نصرت ایک طرف، اکیلے جناب ابو طالب کی نصرت ایک طرف، اور اللہ وہاں واضح کر چکا ہے مکے میں، اللہ وہاں واضح کر چکا ہے یہ کہہ کے الم یجدک یتیمن فآویٰ، اے میرے حبیب میں نے جب تجھے تنہا پایا تو کیا میں نے تیری نصرت نہ کی، کیا میں نے تیری مدد نہ کی؟ تو اب مدد کون کر رہا ہے حضور کی؟ تفسیر روح البیان، روح المعنی سے لے کے فتح البیان، بقیہ تمام تفسیریں یہ کہتی ہیں کفلہ ابو طالب، محمد کی پرورش کی جناب ابو طالب نے۔ تو عزیزان گرامی کس نے پرورش کی؟ جناب ابو طالب نے۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ کیا میں نے تمہاری مدد نہ کی؟ کیا میں نے تمہاری نصرت نہ کی؟ تو اب مجھے انصاف سے بتاؤ مسلمانوں کہ ابو طالب کا فعل کیا بنا؟ ابو طالب کا فعل کیا بنا؟ بھائی ابو طالب کا فعل بنا اللہ کا فعل۔ اب مجھے مسلمانوں قرآن رکھو سروں پا، قرآن رکھ کے بتاؤ کہ بسم اللہ کی بات سے لے کے والناس کی سین تک اللہ نے کسی کافر کو اپنا فعل کہا ہے؟ کسی کافر کے فعل کو اپنا فعل کہا ہے؟ نہیں۔ لیکن ہاں اگر ہم قرآن پڑھیں گے تو ہمیں آیات ملے گی، بسم اللہ الرحمن الرحیم وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، اے میرے حبیب یہ جو تو نے کنکریاں پھینکی ہے یہ کنکریاں تو نے نہیں پھینکی بلکہ مجھ اللہ نے پھینکی ہے۔ اے میرے حبیب تیرے ہاتھوں پر جنہوں نے بیعت کی ہے انہوں نے تیرے ہاتھوں پر بیعت نہیں کی ہے بلکہ مجھ اللہ کے ہاتھوں پر بیعت کی ہے۔ ارے مسلمانوں جسے تم کافر کہہ رہے ہو، بھائی قرآن اسٹیٹس دکھا رہا ہے، نبیوں کے فعل کو اپنا فعل اللہ کہہ رہا ہے، اور جناب ابو طالب کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا کہا قرآن نے؟ الم یجدک یتیمن فآویٰ، اے میرے حبیب کیا میں نے تیری نصرت نہ کی؟ تو نصرت کس نے کی؟ جناب ابو طالب علیہ السلام نے کی۔ تو عزیزان گرامی توجہ چاہتا ہوں، بھرپور توجہ چاہتا ہوں، ارے جسے تم کافر کہہ رہے ہو اللہ اسے شمار کر رہا ہے نبیوں کی صف میں، اللہ اسے شمار کر رہا ہے نبیوں کی صف میں۔ اچھا عزیزان گرامی ایک آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کذالک یجعل اللہ الرجس علی الذین لا یؤمنون، جو ایمان نہیں لاتا اللہ اسے رزق بنا دیتا ہے۔ بھائی بہت توجہ چاہتا تھا اس مقام پر، اس منزل پر، جو ایمان نہیں لاتا اللہ اسے رزق بنا دیتا ہے۔ تو اب اللہ کو تو یہ پتا ہے نا کہ کون ایمان لائے گا کون ایمان نہیں لائے گا۔ آیت تطہیر میں کیا اللہ اعلان کر رہا ہے؟ انما یرید اللہ، یہ نہیں کہا یرید الرب، اگر یرید الرب کہتا تو ارادہ تابع صفت ہو جاتا۔ بہت توجہ چاہتا ہوں،
کیا کہا؟ انما یرید اللہ، جب سے میں اللہ ہوں تب سے میرا ارادہ ہے کہ اہل بیت کو رزق سے دور رکھا جائے۔ اب اگر کوئی رزق ان تلک آ گیا تو قصور ان کا نہیں ہوگا، خطا ان کی نہیں ہوگی، بلکہ اس کے ارادے پہ، اس کے عزم پہ، اس کے ٹارگٹ پہ دھبا آئے گا، اور جس کا ارادہ ناقص ہو وہ خدا ہو نہیں سکتا۔ بھائی جس کا ارادہ ناقص ہو وہ خدا ہو نہیں سکتا۔ تو اللہ اعلان کر رہا ہے انما یرید اللہ کہہ کے کہ میرا ارادہ ہے کہ اہل بیت کو رزق سے دور رکھا جائے۔ اور یہاں پر آیت کیا ہے؟ آیت کہہ رہی ہے کذالک یجعل اللہ الرجس علی الذین لا یؤمنون، جو ایمان نہیں لاتا اللہ اسے رزق بنا دیتا ہے۔ بہت توجہ چاہتا ہوں، جو ایمان نہیں لاتا اللہ اسے رزق بنا دیتا ہے۔ تاریخ میں ایک واقعہ ہے، بہت ہی مشہور واقعہ ہے، ایک نام ہے تاریخ میں بڑا وی آئی پی نام، کیا نام؟ ابو سفیان۔ کون نہیں جانتا؟ بھائی بڑا وی آئی پی نام ہے۔ دیکھیے میں وی آئی پی کہہ رہا ہوں، آپ خاموش ہیں۔ دیکھیے تاریخ میں انسان دو ہی صورتوں سے پہچانا جاتا ہے، یا تو اپنی شرافت سے یا اپنی ضلالت سے۔ بھائی یا تو اپنی شرافت سے پہچانا جائے گا یا اپنی ضلالت سے پہچانا جائے گا۔ تو بہرحال ہے تو وی آئی پی نام نا، تاریخ کا بڑا مشہور نام ہے نا۔ اس کی ایک بیٹی ہے جس کا نام ہے ام حبیبہ، سلام ہو بی بی پر۔ یہ کون کہتا ہے کہ ہم ازواج پیغمبر کا احترام نہیں کرتے ہیں؟ سلام ہو بی بی پر۔ لکھا ہے واقعہ کچھ یوں ہے کہ باپ چلا، یہ جو بی بی ام حبیبہ ہیں یہ رسول کی زوجہ ہیں، اور واقعہ یہ لکھا ہوا ہے کہ باپ چلا بیٹی کے گھر بیٹی سے ملنے۔ ابھی باپ آیا ہی تھا کہ بیٹی نے دیکھا اپنے باپ کو، باپ چلا مسند رسالت پر بیٹھنے کے لیے، بیٹی فوراً آگے بڑھی، آگے بڑھ کر کے مسند رسالت کو کھینچ لیا۔ نہیں توجہ کر رہے ہیں بھائی؟ مسند رسالت کو کھینچ لیا۔ اب جیسے ہی مسند رسالت کو کھینچا تو باپ کے تیورے پہ بل پڑے، کہا بیٹی اپنے باپ کو اس لائق نہ سمجھا کہ میں تیرے شوہر کے بستر پر بیٹھ جاؤں۔ بھائی تاریخ نے بڑی مدح سرائی کی اس بی بی کا۔ اب جملہ سنیے گا اس بی بی کا، بی بی ام حبیبہ کیا کہتی ہیں؟ جیسے ہی باپ کی پیشانی پہ بل پڑا، کہا بیٹی تو نے اپنے باپ کو اس لائق نہ سمجھا کہ میں تیرے شوہر کے بستر پر بیٹھ جاؤں۔ تو ایک مرتبہ بی بی ام حبیبہ کہتی ہیں کہ بابا یہاں پر باپ بیٹی کا مسئلہ نہیں ہے، یہاں پر مسئلہ ہے طہارت اور نجاست کا۔ بابا یہاں پر مسئلہ ہے طہارت و نجاست کا۔ واقعہ یہ لکھا ہوا ہے، اور آیت تطہیر یہ اعلان کر رہی ہے کہ اہل بیت سے رزق دور ہے، اہل بیت سے رزق دور ہے۔ اور یہ آیت اعلان کر رہی ہے کہ جو ایمان نہیں لاتا اللہ اسے رزق بنا دیتا ہے۔ اب مسلمانوں مجھے نہیں پتا کہ وہ کیسا کافر تھا کہ جس کے دسترخوان پر نبوت و امامت دونوں پروان چڑھتی رہی۔ صلوات بھیج دے عظمت محمد، ایک اور صلوات بھیج دے۔ بازیران گرامی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں کہ نہ جانے وہ کیسا کافر تھا کہ جس کے دسترخوان پر نبوت اور امامت دونوں پروان چڑھتی رہی۔ عزیزان گرامی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ طبیعت علیل ہے، حالانکہ اس انداز سے خطابت نہیں کرتا ہوں، یہ تو مولا پڑھوا رہے ہیں۔ دیکھیے کیا ہے کہ جو بھی اپنے زمانے کے نبی کا مددگار ہوگا وہ اللہ کا مددگار ہوگا، اور جو اللہ کا مددگار ہوگا وہ کافر اور مشرک نہیں ہوگا۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے ذہنوں میں کہ جو اللہ کا مددگار ہوگا تو اللہ اسے جزا کیا دے گا؟ بس نتیجہ سن لیجئے عزیزان گرامی، مجلس کو تمام کیے دے رہا ہوں۔ جو اللہ کا مددگار ہوگا
تو اللہ اسے جزا کیا دے گا؟ بھائی جناب یوسف ہیں، جناب یوسف کے بھائی ان سے تعصب رکھتے ہیں، بغض رکھتے ہیں، حسد رکھتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ جناب یوسف معزز ہیں۔ تو جناب یوسف کا ایک بھائی ہے یہودا، وہ انہیں لے کے چلا قتل کرنے کی نیت سے۔ کیوں؟ اس وجہ سے ان سے ہے بغض، ان سے ہے حسد، اور بغض و حسد ایسی بیماری ہے کہ قتل کرنے تک کی قتل کرنے کے لیے آمادہ ہو گیا یہ۔ تو یہ قتل کرنے کے لیے لے کے چلا جناب یوسف کو، یہودا لے کے چلا، لیکن جناب لوی، جناب یوسف کے بھائی، انہوں نے کہا کہ دیکھ تجھے ان سے بغض ہے، ان سے حسد ہے، تو انہیں چھپا دے۔ تو کہا کیا کروں؟ تو کہا کہ انہیں چھپا دے، انہیں قتل نہ کر۔ تو یہودا نے انہیں کنویں میں چھپا دیا۔ جناب لوی نے کیا کیا؟ جناب لوی نے جناب یوسف کی جان بچائی۔ جناب لوی اذیتوں سے جناب یوسف کو نہیں بچا سکے، اذیتوں سے نہیں بچا سکے ظفر بھائی، لیکن یہ ہے کہ نبی کی جان کو بچایا۔ کس نے؟ جناب لوی نے۔ تو اللہ نے، کیونکہ اپنے دور کے نبی کے مددگار ہوئے نا، تو بھائی کیا جزا دی اللہ نے؟ اللہ نے جزا یہ دی کہ یوسف نبی ہے ضرور، لیکن اب سلسلہ نبوت جناب لوی کی نسل سے چلے گی۔ بھائی توجہ چاہتا ہوں، عجیب مرحلے پہ لے کے آیا ہوں آپ کو۔ اب سلسلہ نبوت کہاں سے چلے گی؟ جناب لوی کی نسل سے چلے گی۔ تو بھائی جناب ابو طالب نے کس کی حفاظت کی؟ جو سردار انبیاء ہے، جو امام الانبیاء ہے، جو طٰہٰ ہے، جو یاسین ہے، جو مزمل ہے، جو مدثر ہے۔ تو بھائی سرکار انبیاء، سردار انبیاء کی حفاظت کی جناب ابو طالب نے، تو اللہ جناب ابو طالب کو جزا دے تو کیا دے؟ بھائی سوال ہے نا، بھائی تھوڑا سا توجہ دیجئے حضرات، کہ آنسو سا کوئی در کوئی موگا نہیں ہوتا۔ تا حد نظر مجمع آخری صف کے لیے، آخری صف کے آخری فرد کے لیے، آنسو سا کوئی در کوئی موگا نہیں ہوتا۔ 100 بار کہوں گا نہیں ہوتا، نہیں ہوتا۔ ارے مجلس میں جو آئے ہو تو خاموش نہ بیٹھو۔ کیوں؟ اس لیے مجلس میں جو آئے ہو تو خاموش نہ بیٹھو۔ ارے شبیر کا عاشق کبھی گونگا نہیں ہوتا۔ سلام سلامت رہیے۔ کہ اب یہ بتائیے کہ سردار انبیاء کی حفاظت کی کس نے؟ جناب ابو طالب نے۔ تو اللہ جناب ابو طالب کو جزا دے تو کیا دے؟ کیوں؟ اس لیے کیونکہ حضور کی ذات پر نبوت کا اختتام ہے۔ نہیں توجہ فرما رہے، حضور کی ذات پر نبوت کا اختتام ہے، نبوت ختم ہو رہی ہے حضور کی ذات پر، اور اللہ کو جزا دینا ہے۔ اللہ نے یہ اعلان کیا ہے کہ جو بھی اپنے زمانے کے نبی کا مددگار ہوگا وہ اللہ کا مددگار ہوگا۔ تو اللہ کے سب سے بڑے مددگار اس ذیل میں جناب ابو طالب ہیں، تو جناب ابو طالب کو جزا کیا دے؟ تو اللہ نے کہا کہ سنو، اگر باب نبوت کا اختتام ہو رہا ہے تو صحیح، میں ایک باب کھولوں گا جسے باب امامت کہتے ہیں، ایک باب کھولوں گا جسے باب امامت کہتے ہیں، اور یہ جناب ابو طالب کی نسل میں رکھوں گا، اور جب تک ابو طالب کا آخری بیٹا نہ آئے گا اللہ کی قیامت نہیں آئے گی۔ عزیزان گرامی، یہ ہے جناب ابو طالب۔ بس گفتگو کو سمیٹ دیا میں نے کہ قرآن کی ایک آیت ہے وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقْبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اللہ نے کلمے کو اولاد ابراہیم میں باقی رکھا۔ یہ اولاد ابراہیم کون سی ہے؟ اور علامہ شہرستانی فرما رہے ہیں کہ ابراہیم کی بخشی ہوئی شریعت، ابراہیم کی بخشی ہوئی توحید فی صدر العرب شائعاً، عرب کی سرزمین پر جاری اور ساری رہی، عرب کی سرزمین پر جاری اور ساری رہی۔ عرب میں جتنے بھی سردار ہیں، ان جتنے بھی قبیلے ہیں، ان قبیلے کے جو بھی سردار ہیں، اور جو سردار
جن جن بت کی پوجا کرتا تھا، تاریخ میں ان سردار کے نام اور اس بت کا نام موجود ہے۔ مجھے بتائیے ابو طالب ہے سردار مکہ، مجھے اس بت کا نام بتائیے جسے ابو طالب پوچھتے ہو۔ بھائی عزیزان گرامی، کیا ہے وجعلھا کلمۃ باقیۃ فی عقبہ لعلھم یرجعون، اللہ نے کلمے کو اولاد ابراہیم میں باقی رکھا۔ تو بھائی یہ اولاد ابراہیم کون سی ہے؟ بھائی یہ اولاد ابراہیم یہی تو ہے، ابراہیم کے بیٹے اسماعیل، اسماعیل کے بیٹے کیدار، کیدار کے بیٹے حمل، حمل کے بیٹے نابد، نابد کے بیٹے سلمان، سلمان کے بیٹے حمزہ، حمزہ کے بیٹے الیسا، الیسا کے بیٹے عود، عود کے بیٹے عدنان، عدنان کے بیٹے ماد، ماد کے بیٹے نزار، نزار کے بیٹے مزار، مزر کے بیٹے الیاس، الیاس کے بیٹے مدرکہ، مدرکہ کے بیٹے خزیمہ، خزیمہ کے بیٹے کنانا، کنانا کے بیٹے نزار، نزار کے بیٹے مالک، مالک کے بیٹے فہر، فہر کے بیٹے غالب، غالب کے بیٹے لوی، لوی کے بیٹے کعب، کعب کے بیٹے مرہ، مرہ کے بیٹے کسی، کسی کے بیٹے عبد مناف، عبد مناف کا بیٹا ہاشم، ہاشم کے بیٹے عبد المطلب، عبد المطلب کا بیٹا ابو طالب۔ بھائی توجہ چاہتا ہوں، یہ جو میں نے سارے نام لیے، یہ سارے نام تاریخ اسلام میں موجود ہیں، اور فقط یہ نام ہی موجود نہیں ہیں، یہ نام ہے، ان کی تاریخیں بھی موجود ہیں، ان کے کارنامے بھی موجود ہیں، ان کے شجرے بھی موجود ہیں۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، تاریخ ہمیشہ بہادروں کی بنتی ہے، بزدلوں کی نہیں بنتی۔ سلوات عزیزان گرامی، یہ تاریخ ہے، اور جناب ابو طالب ہیں کیا؟ جناب ابو طالب ہیں ابو الائمہ، آخری بات اور یہیں سے ربط مصائب، جناب ابو طالب ہیں ابو الائمہ، آئمہ کے باپ ہیں۔ محسن نقوی صاحب نے اسی سلسلے کو تو نظم کیا تھا، وہ کہتے ہیں حیدر ہو کہ حسنین کہ سجاد زین اللبا ہو، باقر ہو کہ جعفر کہ موسیٰ کی رضا ہو، جواد تقی ہو کہ نقی مست دعا ہو، سرکار حسن عسکری انجم و قبا ہو، یا مہدی آخر کے حجابوں میں چھپا ہو، ہر فرد کا شجرہ، ہر فرد کا شجرہ ابو طالب سے ملے گا۔ ایک سلوات بھیج دے عظمت محمد والے محمد۔ ہر فرد کا شجرہ جناب ابو طالب سے ملے گا۔ عزیزان گرامی، یہ ہیں جناب ابو طالب علیہ السلام۔ یہ جناب ابو طالب خود سردار، ان کا بھتیجا نبیوں کا سردار، ان کا بیٹا وصیوں کا سردار، بہو عورتوں کی سردار، پوتے جنت کے سردار۔ اسلام میں جتنی سرداری ہے وہ خانہ عمران میں ہی ہے، وہ خانہ عمران میں ہی ہے اور کہیں نہیں۔ دیکھیے دین کی ابتدا ہوئی کہاں سے؟ مکے سے۔ بعض عزیزان کرام گفتگو کو سمیٹ دیا، ابتدا ہوئی کہاں سے؟ مکے سے۔ تو اسلام کے دو ناصر سامنے آئے، کون؟ ایک جناب ابو طالب، ایک بی بی ختیجہ۔ جب اسلام پروان چڑھا کہاں پر؟ مدینے میں، تو اسلام کے دو ناصر سامنے آئے، اسی ابو طالب کا بیٹا اور اسی ابو طالب کی بہو علی اور فاطمہ۔ جب بقا کی باری آئی عزیزان گرامی، تو اسی اسلام کی بقا کے لیے ابو طالب کا پوتا آگے بڑھا، ابو طالب کی پوتی آگے بڑھی۔ کون؟ حسین و زینب۔ علامہ اظہر حسن زیدی قبلہ مرحوم ایک جملہ کہا کرتے تھے کہ کربلا نام ہے شبیر و زینب کا۔ کسی نے کہا وہ کیسے؟ کال مختصر اتنا سن لو کہ کربلا میں بھائی لاشیں لاتا رہا، بہن ماتم کرتی رہی۔ بر باب ازا
مصائب تو کچھ اور پڑھنا چاہ رہا تھا، یہ نام آ گیا تو میرا دل ایک واقعے کی طرف جو ہے چلا گیا۔ ارباب عزت زینب، امامتوں کی محافظہ زینب، یہ بی بی زینب جب مولا علی کی شہادت ہو گئی تو یہ گھرانہ 6 ماہ تلک کوفے میں مقیم رہا، اور جب شہزادی زینب کوفے میں تھیں تو کوفے کی عورتیں شہزادی کی کنیزی میں رہ کر کے درس قرآن لیا کرتی تھیں۔ انہی کنیزوں میں ایک کنیز تھی جس کا نام تھا نوار۔ حوالہ خلاصۃ المصائب کتاب ہے، وہاں سے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ ایک کنیز تھی جس کا نام تھا نوار۔ جب مولا علی کی شہادت ہو گئی، یہ گھرانہ 6 ماہ تلک کوفے میں مقیم رہا، تو اسی اثنا میں نوار کی شادی نوار کے باپ نے خولیہ ملعون سے کر دی۔ جب امام حسن کوچ کر کے کوفہ مدینے آنا چاہا تو شہزادی زینب کی جو ساری کنیزیں شہزادی زینب کے پاس آئیں، انہی کنیزوں میں کنیز یہ نوار بھی تھی۔ شہزادی زینب سے کہتی ہے بی بی آپ کوفے سے مدینے جا رہی ہیں، اے بی بی یہ بتائیے کہ کیا آپ میری زندگی میں کبھی کوفے آئیں گی؟ تو شہزادی زینب نے ایک عجیب و غریب جملہ کہا نوار میرے بابا بتا گئے ہیں کہ میری تقدیر مجھے کوفے لائے گا۔ ایک مرتبہ نوار نے یہ سنا، کہا بی بی آپ کوفے آئیں گی؟ نوار خوش ہو گئی۔ نوار کہتی ہے بی بی کیا آپ میرے گھر کو شرف بخشیں گی؟ تو ایک مرتبہ سیدہ زینب نے کہا کہ نوار میرے بابا بتا گئے ہیں میری تقدیر مجھے کوفے لائے گی، میں تیرے گھر کے سامنے سے گزر جاؤں گی پر تیرے گھر نہ آ سکوں گی۔ وہ اتنا سننا تھا، نوار زارو قطار گریا کرنے لگی۔ جب زارو قطار گریا کرنے لگی تو امام حسن نے دیکھا کہ نوار رو رہی ہے، تو ایک مرتبہ مولا حسن نے کہا نوار کیوں رو رہی ہے؟ کہا آقا میں رو نہیں تو پھر کیا کروں؟ میں نے اپنی شہزادی سے کہا کہ شہزادی کیا آپ کوفے آئیں گی؟ تو شہزادی کہہ رہی ہیں میرے بابا مجھے بتا گئے ہیں کہ میری تقدیر مجھے کوفے لائے گی، اے نوار میں تیرے گھر کے سامنے سے گزر جاؤں گی پر تیرے گھر نہ آ سکوں گی۔ آقا میں رو نہیں تو پھر کیا کروں؟ ایک مرتبہ مولا حسن نے کہا کہ نوار آنسو پوچھ لے، گریا بند کر۔ لیکن ایک مرتبہ نوار ہے کہ زارو قطار گریا کرتی ہے، تو کہا ایک مرتبہ امام حسن نے کہ نوار رو نہ، میں ایک کام کرتا ہوں کہ میرے بھائی حسین کو بھیجتا ہوں، شاید وہ اس کا تجھے جواب دے دے۔ ایک مرتبہ مولا حسین آئے، نوار کو روتا ہوا دیکھا، کہا نوار کیوں روتی ہے؟ کہا میری آقا زادی یہ فرما رہی ہے۔ ایک مرتبہ مولا حسین نے کہا نوار رونا، آنسو پوچھ لے، حسین غریب زہرا تجھ سے وعدہ کرتا ہے کہ وہ تیرے گھر ضرور آئے گا۔ ایک مرتبہ نوار کہتی ہے کہ آقا کب؟ کہا سن 61 ہجری ہوگی، محرم کا 10 دن گزر جانے کے بعد جو رات آئے گی اس پوری رات میں ہم تیرے گھر پر مہمان ہوں گے۔ عزیزان گرامی نوار خوش ہو گئی، وعدہ ہو گیا۔ بات دیکھیے مصائب پڑھنے کا نام نہیں ہے، مصائب تصور کا نام ہے۔ گھٹ گھٹ کے نہ روئیے گا ارباب عزا، آوازوں کو بلند کر کے روئیے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ 2 معصومین کے جملے ہیں، ایک تو خود مظلوم کربلا کا جملہ ہے کہ ظالموں نے مجھے رلا رلا کے مارا، اور ایک مولا سید سجاد کا جملہ ہے کہ جب میں اپنے بابا پہ رونا چاہتا تھا، ارے ظالم کبھی تازیانے لگاتا تھا کبھی درے لگاتا تھا۔ ارباب عزا ہاں آواز گریا بلند ہو گئی، ہاں ارباب عزا وعدہ ہو گیا۔ سن 61 ہجری کا چاند فلک پر نمودار ہوا جس میں روضہ رسول کا چراغ بجھ گیا۔ ارے زہرا نے جسے چکیا پیس پیس کے پالا تھا اسے 3 دن کا بھوکا اور پیاسا شہید کر دیا گیا۔ ہاں ارباب عزا جب امام حسین کی شہادت واقع ہو گئی، خیام حسینی میں آگ لگا دی گئی، خیام حسینی کو لوٹ لیا
گیا۔ ارباب ازا جب مولا حسین کا سر تن سے جدا ہوا تو اسی قولیہ ملعون کو ملا کہ سر جا کے تحفے میں ابن زاد ملعون کو یہ سر کوفے میں لے جا کے تحفے میں ابن زاد ملعون کو پہنچا دے۔ تو اس نے غریب زہرا کے سر کو لیا۔ بہت توجہ چاہتا ہوں، مظلوم زہرا کا سر ہے نا، غریب زہرا کا سر ہے۔ قولی نے رخسار پر رخسار رکھے، کلیجے سے لگایا، لبوں پہ لب رکھے، نہیں عزیزو، اس نے جو ہے سر کو لیا، گھوڑے کے زین کے نیچے جو ٹوکرا ہوتا ہے جس میں گھوڑے کے کھانے پینے کا سامان رکھا جاتا ہے، اس نے سر کو لیا، وہاں پر رکھا، گھوڑا دوڑاتے ہوئے کوفے پہنچا۔ جب یہ کوفے پہنچا تو دیکھتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ کوفے کا دروازہ بند ہو گیا ہے۔ بہت توجہ چاہتا ہوں ارباب ازا، کوفے کا دروازہ بند ہو گیا ہے۔ اس کی دو بیویاں تھیں، ایک بیوی شہر کے اندر رہتی تھی، ایک بیوی شہر کے باہر رہتی تھی۔ تو جب اس نے دیکھا کہ کوفے کا دروازہ بند ہو گیا ہے تو اس کے دل میں خیال آیا کہ چلو نوار کے پاس چلتے ہیں، لیکن یہ کہتا ہے کہ نوار تو عاشق حسین ہے اور اگر یہ سر دیکھے گی تو پہچان لے گی۔ یہ کہتا ہے کہ چلو چلتے ہیں، دیکھتے ہیں، کوئی تدبیر کریں گے۔ ارباب ازا اس نے مظلوم کربلا کے سر کو لے کر کے یہ چلا، اور ادھر بی بی کا عالم یہ ہے کہ بی بی پریشان ہے، اور یہ جو ہے بی بی کبھی چھت پہ جاتی ہیں، کبھی دروازے پہ آتی ہیں، مدینے کے آنے والا راستہ دیکھتی ہیں کہ میرے آقا نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ آج کی شب وہ میرے گھر پر مہمان ہوگا، لیکن میرا آقا آیا نہیں، میرا مولا آیا نہیں، ضرور کوئی حادثہ پیش آیا ہوگا۔ یہ کہتی ہے کہ میرا دل گھبرا رہا ہے۔ ابھی یہ چھت پہ ہی تھی، اتنے میں دتک الباب ہوا۔ ارے جب دتک الباب ہوا تو دروازہ کھلا، یہ خوش ہوئی، سمجھی کہ میرا آقا آ گیا، شاید میرا مولا آ گیا۔ اب جو دروازہ کھلا تو دیکھتی کیا ہے کہ قولیہ ملعون ہے۔ ایک مرتبہ روتی ہوئی حجرے میں چلی گئی۔ باب ازا 3 سے 4 منٹ میں مجلس تمام ہے، جیے جو اگلے برس ہم ہے اور یہ غم پھر ہے، جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے۔ مصائب پڑھنے کا نام نہیں، مصائب تصور کا نام ہے۔ یہ نوار روتے ہوئے اپنے حجرے میں آئی۔ ایک مرتبہ قولی یہ کہنے لگا یہ تو حسین کا سر ہے، نوار عاشق حسین ہے، کہیں سر دیکھے گی پہچان نہ لے، کہیں سر کو پہچان نہ لے۔ ایک مرتبہ جیسے ہی یہ گھر میں داخل ہوا، دیکھتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ صحن میں سے ایک تنور نظر آیا۔ یہ فوراً تنور کے قریب گیا، تنور کی راکھ کو ہٹایا، مظلوم کربلا کے سر کو رکھا، تنور کی خاک کو برابر کیا، حجرے میں آیا۔ ایک مرتبہ جب یہ حجرے میں آیا تو نوار نے پوچھا قولی کہاں گیا تھا؟ یہ کہتا ہے ملعون کی کربلا۔ کہا کیوں؟ کہا یزید سے ایک باغی نے بغاوت کی تھی۔ کہا نتیجہ؟ کہا سارے باغی مارے گئے، ان کے حرم کو اسیر کر کے کل یا پرسوں میں کوفے لایا جائے گا، ہمیں بڑے انعام و اکرام سے نوازا جائے گا۔ اے نوار میں تجھے تیرا حصہ دے دوں گا۔ ایک مرتبہ جیسے ہی قولی نے یہ کہا تو نوار کہتی ہے قولی مجھے اتنا بتا کہ جب سے میں تیرے گھر میں آئی ہوں میں نے تجھ سے کبھی کچھ مانگا؟ کہا کہ صرف مجھے اتنی اجازت دے دے، مدینے جانے کی اجازت دے دے۔ ظالم کہتا ہے مدینے کیوں جانا چاہتی ہے؟ ایک مرتبہ نوار کہتی ہے قولی میرے آقا نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ آج کی شب وہ میرے گھر پر مہمان ہوگا، لیکن میرا آقا آیا نہیں، میرا مولا آیا نہیں۔ اے قولی تو جانتا ہے اس گھرانے کی زبان کا معیار کیا ہے؟ ان کا کہہ دینا کر دینے جیسا ہے، ان کا وعدہ کرنا وفا کرنے جیسا ہے۔ اے قولی میرا آقا آیا نہیں، اے قولی میرا مولا آیا نہیں۔ ادھر ظالم دل ہی دل میں خوش ہوتا ہے، کہتا ہے کہ نوار تجھے پتا نہیں تیرا آقا آ گیا، نوار تجھے پتا نہیں تیرا آقا آ گیا۔ باب ازا مجلس تمام ہے، نوار نماز شب پڑھنے کے لیے اٹھی۔ جب اٹھی تو صحن میں آئی۔ اب جو صحن میں آئی تو دیکھتی ہے تو کیا دیکھتی ہے کہ تنور سے ایک نور ہے جو روشن ہو رہا ہے۔ نوار اپنے ذہن پر زور ڈال کے کہتی ہے کہ آج میں نے تنور کی آگ کو نہیں بجھایا۔ پھر ذہن پر زور ڈالتی کہتی نہیں میں نے تنور کی آگ تو کب کا بجھا دی تھی، آخر یہ نور کیسا ہے؟ ابھی نوار یہ سوچ ہی رہی تھی، ارے اتنے میں عرش سے نور کی ہماری اتری،
جس میں 5 بیویاں سوار تھیں. ایک بیوی سیاہ لباس میں لپٹی ہوئی ایک مرتبہ تنور کے قریب گئی, تنور کی راکھ کو ہٹایا, ایک سر کو نکالا, اپنی آگوش میں لیا, آگوش میں لینے کے بعد کہتی ہے ہائے غریب الوطن, ہائے تشنہ دہن, ہائے غریب الدیار, اجرکم اللہ, اجرکم الحسین. ایک مرتبہ نوار نے جیسے ہی یہ دیکھا, باب اعظم 2 منٹ میں مجلس تمام ہو جائے گی, پرسے کی گھڑی ہے. جیسے ہی نوار نے یہ دیکھا, ایک مرتبہ ان بیویوں کے قریب آئی. ان بیویوں میں جو سب سے بزرگ بیوی تھی, ان بیوی سے مخاطب ہو کے نوار کہتی ہے بیویوں یہ بتاؤ کہ آپ ہیں کون, یہ رونے والی بیوی کون ہے, یہ سر کس کا ہے. ایک مرتبہ وہ بیوی تڑپی, کہا کہ نوار تو نے ہمیں نہ پہچانا, ارے ہم رسول کی زوجہ خدیجۃ الکبریٰ. کہا بی بی یہ رونے والی بی بی کون ہے؟ کہا یہ رونے والی بی بی کوئی اور نہیں, ارے امت کی ستائی میری بیٹی فاطمہ زہرا. ہار باب ادا آواز گریہ بلند ہے, ہاں ہاں آوازوں کو دبا کے نہ روئیے. جیسے ہی ایک مرتبہ نوار نے شہزادی کا نام سنا, منہ پہ تماچے مارے, گش کھا کے زمین پر گری. جب گش کھا کے زمین پر گری تو ایک مرتبہ جب اسے گش سے افاقہ ہوا, دیکھتی ہے تو کیا دیکھتی ہے کہ کوئی بیوی نظر نہیں آتی. یہ فوراً تنور کے قریب پڑی. باب اعظم مجلس کا آخری جملہ ہے, چاہے جیسے آپ پرسہ دے لیجئے گا. جب ایک مرتبہ تنور کے قریب بڑھی, تنور کے قریب بڑھنے کے بعد ایک مرتبہ سر کو نکالا, سر کو نکالنے کے بعد اپنی چادر سے خاک و خون کو صاف کیا, اور صاف کرنے کے بعد ایک جملہ کہتی ہے السلام علیکہ ایھا المظلوم, السلام علیکہ ایھا الغریب. اے میرے آقا, اے میرے مولا, مجھے معلوم ہو گیا کہ آپ کی شہادت واقع ہو گئی. اے میرے مولا میں آپ کو قاسم کا پرسہ دوں گی, اے میرے آقا میں علی اکبر کا پرسہ دوں گی, اے میرے آقا میں اون و محمد کا پرسہ دوں گی. ارباب اعظم مجلس کا آخری جملہ کہتی ہے کہ آقا میں آپ کو اصحاب و انصار کا پرسہ دوں گی, لیکن میرے آقا آپ امام ہیں, آپ شہید ہیں, آپ معصوم ہیں, میری ایک دعا ہے آمین کہہ دیجئے گا. ارے حسین کے کٹے ہوئے سر سے آواز آئی, مانگ نوار کیا مانگتی ہے. ارے نوار نے دستے دعا بلند کیا کہ خدا بندہ کاش کہ آپ کی شہادت کی خبر آپ کی بہن زینب کو مدینے میں نہ ملی ہو. ارے حسین کے سوکھے لبیلے کا نوار یہ دعا نہ مانگنا جب میرے خشک گردن پر شمر کا کند خنجر چل رہا تھا. میری بہن چند قدم کے فاصلے سے دیکھ رہی تھی, ظالم میری بہن کے سامنے میرا گلا کاٹتے رہے.